بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی تاریخ دو عظیم شخصیات کی قربانی سے روشن ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی اللہ کے حکم پر سر جھکانے کا مظہر ہے۔ ایک بیٹا جو باپ کے اشارے پر بھی قربانی کے لیے تیار ہو گیا، یہ اطاعت و تسلیم کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی حق و باطل کے معرکے میں سر نہ جھکانے کی مثال ہے۔ کربلا کے میدان میں پانی کی بوند بوند کو ترستے ہوئے بھی امام حسین علیہ السلام نے دین محمدی کے تحفظ کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ ذبح اسماعیل علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ذبح عظیم بنا دیا گیا۔ ناظرین، ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، آپ نے میرے چینل کو اگر سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیات مقدسہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا واقعہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی وجہ سے انہیں بارگاہ خداوندی سے شرف امامت بھی عطا کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی راہ میں اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے خود بھی تیار ہو گئے تھے، اور سعادت مند بیٹے نے بھی حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ باپ بیٹے نے تسلیم جان کا یہ اظہار زبانی کلامی نہیں کیا، بلکہ عملاً حکم کی بجا آوری کے لیے بیٹی کی قربانی کی غرض سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں چھری بھی لے لی تھی، بلکہ اس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چلایا بھی۔ لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی محفوظ رہی، کیونکہ ان کی نسل پاک سے نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بعثت ہونی تھی۔ خدائے بزرگ و برتر نے وَفِدْیَانَہُ بِالذُّبْحِ عَظِیمًا کہہ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبح کو ذبح عظیم کا فدیہ قرار دیا۔ فرزند پیغمبر کی قربانی ہونا بعثت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر موقوف ہو گئی۔ حکمت خداوندی یہ تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد چونکہ کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے شہادت کے لیے ان کے لخت جگر کا انتخاب عمل میں آئے گا، اور ذبح اسماعیل علیہ السلام کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام سے ذبح عظیم بنا دیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد الہی ہوا فَدَیْنَاهُ بِالذِّبْحِ الْعَظِیمِ، اور ہم نے ایک عظیم قربانی سے اس کا فدیہ دیا۔ آیت اللہ سید محمد صادق روحانی لکھتے ہیں کہ عالم زر میں انبیاء اور ائمہ سے یہ کہا گیا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، اگر یہ ذبح ہو گیا تو نور محمدی دنیا میں نہیں آ سکے گا، لہٰذا تم میں سے کون ہے جو اپنی جان دے کر اسے بچا سکے۔ اس وقت سید شہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی قربانی پیش کی تھی۔ اگر شہادت امام حسین علیہ السلام کا تعلق ذبح اسماعیل علیہ السلام سے جوڑا نہ جائے تو بات مکمل نہیں ہوتی، شہادت کا عمل ادھورا رہ جاتا ہے اور بات مکمل طور پر سمجھ میں نہیں آتی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کو صرف ذبح کے لفظ سے ذکر کیا گیا ہے، ان کی جگہ مینڈے کی قربانی ہوئی تو اسے ذبح عظیم کہا گیا۔ اب یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ مینڈے کی قربانی کو ذبح عظیم اور پیغمبر کے بیٹے کی قربانی کو محض ذبح کہا جائے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس ذبح عظیم سے مراد کون سی قربانی ہے؟ ناظرین، ذبح عظیم یقیناً وہی قربانی ہوگی جو ذبح اسماعیل سے بڑی قربانی کی صورت میں ادا ہوگی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند تھے، جبکہ حضرت امام حسین علیہ السلام حضور سرور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر اور نور نظر تھے۔ قطع نظر اس کے کہ نبی اور صحابی کے مرتبے میں بہت فرق ہوتا ہے، لیکن نسبت ابراہیمی سے نسبت مصطفی یقیناً ارفع و اعلیٰ ہے۔ علاوہ ذیلی حضرت امام حسین علیہ السلام کو سبت پیغمبر اور پسر بطول و حیدر ہونے کے ساتھ ساتھ نسبت ابراہیمی بھی حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شہادت امام حسین علیہ السلام چونکہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ایک باب ہے، اس لیے کائنات کی اس منفرد اور یکتا قربانی کو ہی ذبح عظیم ہونے کا شرف حاصل ہے، لہٰذا
بڑی صداقت کے ساتھ یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے ضمن میں جس ذبح عظیم کا فدیہ دیا گیا تھا وہ ایک مینڈا نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر حضرت امام حسین علیہ السلام کی قربانی تھی۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا بیٹا قربان کرنے کا جو وعدہ کیا تھا، اس کی تکمیل حضرت سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے لخت جگر شہزادہ علی اکبر کو قربان کر کر پورا فرمایا۔ یہ وہ وعدے کی تکمیل تھی جو ان کی جد نے کیا تھا۔ ناظرین، انفارمیشن اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، فی امان اللہ۔